ہر بات سے بے پرواہ ہو کر۔ اسے واقعی عنایا عالم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا تو بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یا تو یہ شخص سب جانتا تھا یا پھر اسے تاثرات پر قابو پانے کا کمال فن حاصل تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس کی گود سے میرب کو لیا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے مگر وہ بے فکر بیٹھی تھی کہ لوگ تو باتیں کریں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ رضیہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اف، یہ لڑکی آج کے دن بھی اپنی زبان بند نہ رکھ سکی۔ کیا کروں میں اس کا؟ میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے اسے گھورا۔ مایا کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بلاخر اس کی بہن کو عقل تو آئی۔ رفت بیگم اور اذان تو خیر ابھی تک شوق میں تھے۔ رفت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ ان کا انتخاب بہترین تھا۔ عنایا عالم ہی وہ لڑکی تھی جو اذلان میر کو راہ راست پر لا سکتی تھی۔ پھر رخصتی کا لمحہ بھی آیا۔ مایا اس کے گلے لگ گئی، رو پڑی۔ وہ ہنسی، پھر ذرا جھک کر اس کے کان میں بولی، نہ کریں آپی، بہت ڈراؤنی لگ رہی ہیں آپ۔ پہلے تو بڑی جلدی تھی آپ کو کہ بس رخصت کر دو انو کو، اب رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز مجھے ایموشنل مت کریں، آپ جانتی ہیں میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کسی اور نے کچھ سنا ہو یا نہ ہو، رضیہ بیگم، اذلان اور رفت بیگم نے سب سنا تھا۔ رضیہ بیگم اور اذلان نے تو بس گھورنے پر اکتفا کیا، جبکہ رفت بیگم ہنس دی۔ چلو صحیح ہے بیٹا، نمونہ ہے تو بہو اس سے بھی 10 ہاتھ آگے صحیح جا رہی ہو میری بچی۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی۔ میرب کو اذان نے اٹھایا ہوا تھا۔ عنایا کا بس چلتا تو اسے نہ چھوڑتی، مگر یہ تو بھلا ہو اذان کا جس نے چاچو ہونے کا حق جتا کر میرب اس سے لے لی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو گلابوں کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سامنے بیڈ خالی پڑا تھا اور وہ سنگھار میز کے پاس کھڑی تھی۔ کپڑے وہ بدل چکی تھی۔ اس وقت پونی ٹیل میں ہلکے سے کرتے اور شلوار میں وہ کہیں سے بھی تازی تازی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کس سے امیدیں رکھ رہا تھا وہ؟ عنایا عالم سے؟ او شکر اذلان آپ آ گئے۔ سوری، ڈریس چینج کر لیا، عادت نہیں ہے ایسے کپڑوں کی اور میک اپ کی۔ ویسے بھی میرا ماننا یہ ہے جیسے آپ ہیں ویسے بن کر رہیں۔ وہ چوڑیاں اتارنے لگی۔ اذلان کو اس کے آپ کہنے پر جھٹکا لگا۔ وہی تو میں کہتا ہوں، جیسے ہوں ویسے بن کر رہیں۔ اب سیدھا سیدھا اپنا مقصد بتاؤ۔ اتنے بڑے بڑے بول تم بولتی رہی مجھے، اور پھر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ مجھ جیسے 2 ٹکے کے غلیظ آدمی سے تم نے شادی کر لی؟ عنایا نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے اس کی طنزیہ باتیں تو برداشت کرنا تھی۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے اذلان، میں بس میرب کو ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں۔ خالہ ماں ہوتی ہے، مجھے میرب کو ماں کا پیار دینا ہے، اور سوری۔ اذلان نے اسے گھورا۔ یقین کیوں نہیں ہو رہا مجھے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا۔ ہاں، آپ کی بھینس چرائی ہے میں نے، بس سن لیا۔ اب شرافت سے جائیں اور جا کر مجھے میرب لا کر دیں۔ آنٹی نے لانے ہی نہیں دی، وہ کہتے ہی مڑی اور بستر پر جا بیٹھی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے لڑکی، اور تمہیں کیا لگا تھا میں نے تمہاری فوٹو پر اکتفا کر لیا تھا؟ غلط، بالکل غلط۔ ساری ڈیٹیلز نکالی تھی تمہاری، بچپن سے اب تک کی، اور تمہیں لگا کہ میں حیران ہوں گا، ہے نا؟ بالکل نہیں، میں تو حیران نہیں ہوا، میں سب جانتا تھا مسز اذلان شاہ۔ لاتا ہوں میں میرب کو۔ وہ اس کے گال تھپتھپاتا باہر کو چل دیا۔ عنایا نے کھلے منہ سے دروازے کو دیکھا۔ یہ شخص، اف، اس نے اگر میر اذلان شاہ کو ہلکا لے لیا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی، حالانکہ آدھی رات کو بھی میرب کے رونے پر کھلی تھی۔ اسے فیڈر چاہیے تھا اور یہ کام بھی عنایا نے ہی کیا۔ اذلان تو رات بھر کمرے میں نہ آیا تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا جہاں بیڈ شیٹ بے شکن تھی۔ کہاں ہے نہ جانے یہ عیاش آدمی؟ اس نے سر جھٹکا اور بستر سے اٹھی۔ ظاہری بات ہے، جیسا پیشہ ہے یہ تو ہونا ہے، ذرا جو عقل ہو محترم کو۔ مجھے جتا رہے ہیں کہ میں غلط ہوں، اور یہ کہ انہیں میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی کوششیں جاری رکھو مسٹر، میں اپنی۔ وہ مسکرائی اور میرب کو چومتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو بستر پر میرب بے خبر سو رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر فیڈر، سیریلیک اور پانی کی بوتل پڑی تھی۔ اس نے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر جھکا اور میرب کو اٹھائے باہر چلا گیا۔ عنایا باتھ روم سے نکلی اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، پھر بیڈ کی جانب دیکھا۔ ہائے میری بچی، کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی میری میرو؟ اوہو، میں بھی نا، 2 سال کی بچی کیسے چل سکتی ہے؟ بیڈ کے نیچے؟ ہاں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جھکی، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ پھر وہ چونکی اور کمرے میں پھیلی دلفریب کلون کی خوشبو کو سونگھا۔ اوہو، آ گئے محترم۔ وہ فیڈر اٹھائے نیچے چلی آئی، جہاں وہ اسے لیے لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کھیلنے میں اتنے مصروف تھے کہ اذلان نے عنایا کے آنے کا نوٹس تک نہ لیا، یا شاید لے لیا تھا۔ عنایا مسکرائی اور انہیں ٹوکے بغیر کچن کی طرف بڑھی۔ مقصد میرب کا فیڈر بنانا تھا، اور تبھی اذلان نے اسے پکارا۔
میرے لیے بلیک کافی وداؤٹ شوگر۔ وہ یوں ہی میرب کے ساتھ کھیلتا رہا۔ انایا نے سر جھٹکا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان کو کافی وہ بنا کر دے چکی تھی جو وہ اس وقت لانج میں بیٹھا پی رہا تھا، اور واللہ کیا اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ ذرا جو شرمندگی ہوئی کہ ایک دن کی دلہن کو کچن میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، مگر وہ میر اذلان تھا، سب سے منفرد اور اپنی ہی کرنے والا انوکھا بندہ، اور اسے ملی بھی اپنے ہی جیسی نمونی تھی۔ اب وہ اپنے لیے چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کافی کا سامان تو سامنے ہی پڑا تھا، کبھی کوئی مشکل نہ ہوئی، مگر چائے کا سامان تو اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے اب تک اسے صرف ایک عدد ساس پین اور دودھ ہی ملا تھا۔ یا اللہ، انہیں بلاؤں؟ ایک تو اتنی صبح صبح کوئی ملازم بھی نہیں ہے، 8-9 بجے سے پہلے تو آنے بھی نہیں ہیں، تب تک میں نے فوت ہو جانا ہے۔ اس کی نظر کونے میں لگے اوپر والے کیبن پر پڑی، شاید اس میں ہو سامان، پر انو بیٹا وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کرسیاں تو ہال میں تھیں، اور ہال میں جانا مطلب اس شخص کو یعنی دیو کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر چلتی ہوئی کیبن تک گئی۔ چل بیٹا بسم اللہ کر، کہتے ہی اس نے اپنی چپل اتاری اور ایک ہاتھ سے کیبن کو نیچے سے تھاما، پھر پاؤں اوپر شیلف پر رکھا اور زور لگا کر چڑھ گئی۔ اذلان جو خالی کپ کچن میں رکھنے اور اس سے ہی دیکھنے آیا تھا کہ ایک طرف کپ رکھتا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور انایا مادام کو کوہ پیما کی چڑھائی کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ انایا کو بلاخر چینی مل ہی گئی۔ اس نے جلدی سے وہ بڑا سا جار جیسے تیسے اٹھایا اور خوشی سے مڑی۔ اب بس اسے اترنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ نیچے کیسے آئے گی۔ اس نے اذلان کو دیکھا اور مسکرائی، مگر اذلان کے تاثرات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ کھڑوس، ارے آپ، وہ مجھے چینی چاہیے تھی، آئی می۔ اور انایا کو لگا وہ فرش پر ہی ہے، اس لیے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے کو اٹھایا، اور یہ مادام واقعی آ گئی۔ کم از کم گرتے وقت انایا کو یہی لگا تھا کہ جب وہ گرنے کے بعد ڈر کر آنکھیں کھولے گی تو اذلان نے اسے تھاما ہوگا، مگر اس کی خوش فہمی بھی تھی تبھی دور ہو گئی جب وہ زور سے زمین پر آ گری۔ اذلان نے حیرت سے پہلے اس منظر کو دیکھا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ انایا غصے سے اسے گھورنے لگی، پڑی ابھی بھی فرش پر ہی تھی۔ اذلان، اٹھائیں مجھے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ سوری مادام، اپنی فلم میں یہ لازمی دکھاتا ہوں کہ ہیروئن گرتی ہے ہیرو سے پکڑتا ہے، بلا بلا، مگر یو نو واٹ مسز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور چینی کا ڈبہ اٹھایا، پھر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حقیقت میں بیوی گرتی ہے، اور جوائنٹ فیملی میں جب گرتی ہے نا تو امائیں اور نندیں ہی اٹھاتی ہیں۔ سو لیٹ اٹ پلیز۔ مسکراتے ہوئے وہ مڑا اور چینی کا ڈبہ واپس اپنی جگہ پر رکھتا پلٹ گیا۔ انایا نے سر جھٹکا، فضول آدمی، کہتے ہی وہ آسانی سے اٹھی۔ اگر تب اٹھتی تو کہتا بڑی سخت جان ہو، گری ہو پر پھر بھی نہیں لگی۔ جلتی بھنتی وہ باہر نکلی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ انایا نے 101 دفعہ خود پر لعنت بھیجی اور دانت نکالتی اس کے برابر سے گزری۔ اذلان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ میر اذلان، تم اگر ڈرامہ ہو تو یہ پوری فلم ہے۔ وہ ایک نظر سیڑھیاں چڑھتی انایا کو دیکھا جو میرب کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے ان دونوں کے پیچھے چلا آیا۔ وہ تولیے سے اپنے نم بال رگڑتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے شیشے میں ہی دیکھا انایا میرب کے کپڑے بدل رہی تھی۔ وہ ماؤں کی طرح اس کا ہر کام بغیر کراہت کے کر رہی تھی۔ اس کا ڈائپر بدلتے وقت بھی اس کے چہرے پر سکون ہی تھا، کراہت نہ تھی۔ پھر اس نے میرب کو پاؤڈر لگایا اور کپڑے پہنانے لگی۔ وہ ان دونوں کو ہی دیکھتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ انایا اسے مکمل اگنور کیے اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرب کے منہ میں فیڈر ڈالا اور اسے بیڈ پر لٹاتی مڑی اور ڈائپر اٹھا کر شاپر میں ڈالے اور باہر کو چل دی۔ اذلان اس کی ہر حرکت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے ناراض تھی، اس نے کل سے اس سے سیدھے منہ بات جو نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اذلان اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ اذلان پرفیوم کی بوتل میز پر ہی رکھتا میرب کی طرف چلا آیا۔ میرو بیٹا، آپ کی ماما تو آپ کے بابا سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ اس کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا۔ میرب نے چہرہ دوسری طرف گھمایا۔ اذلان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرو، تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے گول مٹول گالوں کو چومتا ہوا بولا۔ میرب نے چہرہ اس کی طرف گھمایا اور پٹر پٹر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے گالوں پر ہلکے ہلکے تھپڑ مار رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلا اور پھولا ہوا چہرہ لیے انایا اندر داخل ہوئی۔ ایک دفعہ پھر بنا کچھ کہے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرو بیٹا سٹاپ، لگتا ہے آپ کی مما سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ ہے؟ میں کیوں پوچھوں؟ دماغ سے آواز آئی۔ بیوی ہے تمہاری، دل نے کہا تو اس نے سکون محسوس کیا۔ اب تو کوئی اور دلیل باقی نہیں تھی۔ جب یہ رشتہ رب نے جوڑ ہی دیا تھا، جو جھجکنا کیا؟ لڑکی بری نہیں ہے،
बस मुंह फट है। दिमाग फिर से कहने लगा, उसने अब तो कोई बदतमीजी नहीं की ना। दिल ने डपटा तो वो वाकई सोचने पर मजबूर हुआ। वाकई अब तो उसने कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। सुनो, उसने अनाया को बुलाया, जो उस तक आई। फिर कुछ कहे बगैर मीरब को उठाया और बाहर चली गई। अजलान का मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी सारा दिन वो मीरब को संभालती, हर मेहमान से मिलती रही। कल उन दोनों का वलीमा था। रात तक वो सब मेहमानों से ही मिलती रही। माया और आरफ भी आए थे। रोहा घर ही थी। वो लोग कुछ देर पहले ही गए थे। रात का खाना सबने खुशगवार माहौल में खाया। अजलान अब एक माह के लिए फारग ही था। खाना खाने के बाद अजलान मीरब को गोद में लिए लाउंज में बैठी रिफत बेगम के पास चला आया। दूसरे सोफे पर अजान बैठा था। अनाया किचन में कॉफी बना रही थी। सबने कितना रोका था, मगर वो पहले किसी की सुनती थी जो अब सुनती। आराम से ये कहकर किचन में चली गई, हाँ आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? ये मेरा घर भी तो है। तो बेहतर नहीं है कि औरत चोंचले छोड़े और अपना काम अव्वल रोज से संभाल ले? जब बाद में भी करना है तो पहले ना करने की वजह? मीरब को अब नींद आने लगी थी। वो अजलान के बाजुओं में ही सोई जा रही थी। अनाया उठी, अपना कप एक तरफ रखती अजलान तक आई। इसे नींद आ रही है, दे इसे मुझे। फिर वो सबसे एक्सक्यूज करती ऊपर अपने और अजलान के कमरे में आ गई। मीरब को आरामदेह कपड़े पहनाकर उसने बेबी कॉट में लिटाया। वो दूध पीकर थोड़ी ही देर में सो गई। उसके सोने के बाद अनाया उसे प्यार करती उठी और अपने कपड़े बदलने बाथरूम चली गई। वो बाथरूम से निकली और सिंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अजलान मीरब के पास बैठा था। वो उसे देखने लगा। अनु, उसका कंघी करता हाथ रुका। हैरत ही हैरत थी। मैं? उसे ये भी याद न था कि वो उससे नाराज थी। हाँ डियर, तुम। अब शाबाश, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं नहीं आऊंगी, वो घबरा कर कहती बालों में कंघी चलाने लगी। अजलान मीरब को बोसा देता उस तक आया, जो घबरा कर जल्दी जल्दी कंघी कर रही थी। अजलान ने नरमी से उसके हाथ से ब्रश लिया और उसके बालों में फेरने लगा। वो साख्त रह गई। अब ये कौन सा रूप है इनका? बाल टूट रहे थे। ऐसे तो मत देखो यार। वो शरारती लहजे में उसके मुसलसल देखने पर उसे टोक गया। तो कैसे देखूं? वो एकदम बोली, फिर जुबान दांतों में दबाई और आंखें खोलकर अजलान को देखा, जिसने अनाया का रुख अपनी तरफ कर लिया था। ऐसे देखो, डट के, पूरे हक से। वो हल्के से मुस्कुराया। अनाया को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अजलान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब कल जब हमारी शादी हुई, आपने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की, और अब कैसे आपकी बातों से शहद टपक रहा है? उसने शरारत से कहा। अजलान हंस दिया। यार, तुम्हें मना रहा हूँ। फूले हुए मुंह में तुम इतनी फनी लगती हो ना कि गॉश। वो हंसने लगा। बस कहाँ गई आपकी रात वाली अकड़? और वो गुस्सा और सब। और तो और सुबह मुझे उठाया भी नहीं। वो कमर पर हाथ टिकाए उसे शक्की नजरों से घूरने लगी। यार, अब क्या बंदा अपनी मासूम और उस पर। अजलान ने दिल ही दिल में तौबा की। हाँ, तो मासूम सी बीवी को मना भी नहीं सकता, या बात भी नहीं कर सकता? अजीब शक्की होती हो तुम औरतें भी। बंदा बात कर ले तब मसला, ना करे तब भी मसला। अच्छा सुनो, सुबह तो तुम अच्छी भली थी, तुम्हें क्यों उठाता? मुझे अपने कंधे अजीज हैं वाइफी। वो शरारती लहजे में बोला। अजलान, सच बताएं, क- कहीं आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? यार, अब बीवी हो तुम, तो तुम ही से मोहब्बत करूंगा, किसी दूसरी तीसरी से तो करने से रहा। ये क्या हो गया है आपको अजलान? वो उसका माथा छूने लगी। क्या कर रही हो? बुखार तो नहीं हो गया आपको? देख रही हूँ। अनाया, सुनो मेरी बात, इधर आओ, बैठो। वो उसे लिए बेड पर बैठा। अनाया, जो शरीके हयात हमारी जिंदगी में आता है ना, वो रब की रजा से आता है। हम कौन होते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ जाने वाले? फर्ज करो मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ, तो क्या शादी मजाक होती है? कर लो, फिर तोड़ दो। अनु, जो शरीके हयात हमारी जिंदगी में आता है ना, जरूरी नहीं हमें उससे मोहब्बत हो। ये भी तो हो सकता है कि वो हमें नापसंद हो, मगर अनु रब की रजा है, और उसने हमारा मिलना यूं ही लिखा था। आजकल पता है क्या होता है? हम ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं और सोचते हैं हमें हमारा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो हमसे मोहब्बत करता होगा। दरअसल जब हम किसी इंसान से मिले, खासकर वो जो सिर्फ आपका मंगेतर हो, एक झिझक होती है, एक हिजाब होता है जो आपके दरमियान रहता है। आप चाहकर भी खुद को लफ्ज ब लफ्ज उसके सामने खोल नहीं सकते। फॉर्मेलिटी रहती है। जब वो शख्स आपको चीदा चीदा जानता है, आपकी आदतें नहीं जानता, आपको समझता नहीं, वो कैसे आपसे शादी से पहले मोहब्बत कर सकता है? मेरा मानना है मोहब्बत के लिए जरूरी है आपने एक दूसरे को वर्क वर्क हिफ्ज किया हो, इतना कि अगर आप दर्द में मुस्कुराएं तो वो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द जाने, और इतना कि आप हंसे तो वो दुआ करे कि आप हमेशा यूं ही हंसें। मैं मोहब्बत के बारे में इतना ही जानता हूँ कि इंसान को मोहब्बत सिर्फ अपने महरम से करनी चाहिए।
ایک ہوتا ہے وہ جو انسان جو آپ کو اچھا لگے، دوسرا وہ جو دل کو لگے۔ اچھے لگنے اور دل کو لگنے دونوں میں بہت فرق ہے۔ پسند ناپسند بدل جاتی ہے، مگر دل کو جو لگے تو وہ دل کو لگ ہی جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ہوتا ہے آپ کا شوہر جو آپ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ خیر، کچھ نہیں سمجھتے، مگر ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مگر اب کوئی چوائس بھی تو نہیں ہے۔ اس ایکٹر کو اب تمہارے ساتھ برا ہونا ہے، اور باخدا یہ دل کی خواہش ہے میری۔ میری نہیں، وہ ہنسا۔ مگر ایک بات ہے انو، انایا کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ تم اس بندے کے دل کو لگی ہو، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا، مجھ میں کئی برائیاں ہیں۔ تم ختم کر دینا، باقی محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جائے گی نا۔ تم مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا، اور میں کر لوں گا۔ وہ پھر ہنسا، اور اب کے بار انایا بھی مسکرائی۔ معاف کیا آپ کو، کیا یاد کریں گے، سخی بیوی ملی تھی۔ ویسے آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دم وہ سوچنے لگی، دل کو لگنے والی، وہ بولا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ لے تھام کے تیرا ہاتھ ماہی، تجھے سونپ دی اپنی ذات ماہی۔ 2 سال بعد مما انایا پلٹی اور اسے دیکھا جو دوڑ کر آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میری جان، اس نے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ میری جان ٹو، وہ بھی بولی اور انایا کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ رفت بیگم مسکرائیں۔ زیادہ کچھ نہیں بدلا تھا ان 2 سالوں میں، جو بدلا تھا وہ بہت خوبصورت بدلاؤ تھا۔ میر ازلان شاہ کو اپنی بیوی انایا سے دھواں دھار محبت ہو گئی تھی۔ ہر دن محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دنیا ایک طرف اور انایا عالم میر ازلان کے لیے ایک طرف۔ دن کا آغاز کرتا تو اسے دیکھ کر کرتا تھا۔ انایا خود کو خوش قسمت مانتی تھی، اکثر اس بات پر ہنستی بھی تھی۔ مایا اور عارف کے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ رضیہ بیگم اس دنیا میں بحیثیت مسافر اپنا سفر مکمل کر چکی تھی۔ ازلان خاصا مصروف تھا۔ آج کل وہ پھر ایک نئی ہٹ مووی دینے کے چکر میں تھا۔ اذان ویسے ہی آفس جاتا تھا، مگر حال ہی میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ اسے اپنی سیکرٹری رمشا سے شادی کرنا ہے۔ دونوں کی شادی اگلے ہفتے تھی۔ میرب اسکول جانے لگی تھی۔ میرب یونیفارم چینج کرو اور جلدی آ کر کھانا کھاؤ۔ اور انایا بیٹا، تم ذرا بریانی دیکھ لینا، دم پہ رکھی ہے۔ جی امی۔ میرو جلدی آنا بیٹا۔ اس کا گال تھپ تھپاتی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی رات کے برتن دھو رہی تھی۔ سارے سو چکے تھے اور خود بھی میرب کو ابھی سلا کر آئی تھی۔ میرب کو انہوں نے 4 سال کی عمر سے ہی اکیلے سونے کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر کافی بنانے لگی کیونکہ ازلان کا معمول تھا وہ ہر رات لان میں اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کافی پیتا تھا، اور پھر وہ سارے دن کے معاملات ایک دوسرے سے شیئر کرتے اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے۔ اس نے گرم گرم کافی کپوں میں ڈالی اور کلاک کی طرف دیکھا۔ ازلان آنے ہی والا تھا۔ کوئی دبے قدموں چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ انہماک سے ویسے ہی سلیب صاف کر رہی تھی۔ ازلان نے مسکراہٹ دبائی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک دم وہ ہمیشہ کی طرح دہل گئی۔ ازلان نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے یوں ڈراتے ہوئے؟ وہ کپڑا پٹکتے ہوئے اس کی طرف مڑی جو بڑے مزے سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا ہے؟ جائیں فریش ہو آئیں، کافی تیار ہے۔ یار ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اب بندے کو اتنا بھی حق نہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ ازلان، میرا دل نکل کر ہاتھ میں آ جائے گا، مر جاؤں گی، پھر ملے گا آپ کو سکون؟ اس نے بے دہانی میں بات کی، مگر ازلان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، وہ سر جھکائے بولی۔ یار انو، بس ایسی باتیں نہ کیا کرو نا۔ اور ابھی تم نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ ابرو چکاتے ہوئے بولا۔ سوری انو، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں ہمارے درمیان یہ سوری تھینک یو کی تکلفات نہ آئیں۔ اچھا نا، ٹھیک ہے۔ ارے یار، منع اس لیے کیا کہ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک ریکویسٹ نہیں حکم کیا کرو۔ بندہ حاضر ہے۔ وہ تزیمن جھکا۔ انایا ہنسی، اسے اب عادت ہو گئی تھی۔ پورے حق سے مجھے ڈانٹا کرو، مارا کرو، مگر ہاتھ ہلکا رکھنا یار۔ وہ مسکرایا۔ انایا شرمندہ ہوئی۔ خام خواہی آپ بھی نا حد کرتے ہیں ازلان۔ اب اتنی دیر سے آئے ہیں مگر کیسے باتوں میں لگے ہیں۔ جائیں فریش ہو آئیں، میں کافی لے کر باہر جا رہی ہوں۔ وہ اسے ہٹاتی کافی کا کپ لیے باہر چلی گئی۔ ازلان نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ چلایا۔ انایا جیسی بیوی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے جو نہ صرف خود نماز پڑھتی، ازلان کو بھی پڑھاتی۔ اب تو وہ ازلان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی۔ ازلان ہر دن اپنی محبت کو اس کے لیے پڑھتا ہی پاتا۔ انایا آہستہ آہستہ اسے سدھار رہی تھی اور یہ تبدیلی خوشگوار تھی۔ ازلان صحیح کہتا تھا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کچھ خامیاں انایا میں بھی تھیں جنہیں ازلان نے دور کیا، کچھ کمیاں ازلان میں تھیں جنہیں انایا دور کرتی رہتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ دونوں لان میں ٹہلتے کافی پی رہے تھے۔ ازلان، میں چاہتی ہوں آپ یہ شوبز کی دنیا چھوڑ دیں، خاندانی بزنس کو جوائن کریں۔
وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی بولی، جو حکم سرکار، بندہ ناچیز وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ ازلان کے دل نے دعا دی، ہمیشہ ایسے ہی مسکرانا اور ہمیشہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ میں ہی بنوں۔ پھر وہ چونکا اور اس کی طرف مڑا، ابرو چکائی اور جواب مانگا، آپ کو نامحرم لڑکیاں دیکھتی ہیں اور آہیں بھرتی ہیں، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے ناک سکوڑی۔ پلیز آج تو اقرار کر دو، میں اسی اقرار کی بنیاد پر سب چھوڑ دوں گا۔ کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دل و جان سے ازلان۔ اس کے بڑے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھا۔ چاندنی رات نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا، جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے مسکرا رہے تھے۔ بابا مجھے بھائی چاہیے، میرب ازلان کی گود میں چڑھتے ہوئے بولی، جو فائلز میں سر کھپا رہا تھا۔ ازلان کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی انایا کی طرح ولیمے کے اگلے ہی روز مری روانہ ہو گئے تھے۔ اب ازلان ہی آفس سنبھال رہا تھا۔ شوبیز چھوڑے اسے ہفتہ ہو گیا تھا۔ انایا اسے اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتی تھی اور وہ بھی تو دل و جان سے یہی چاہتا تھا۔ بابا مجھے بھائی چاہیے، وہ رونے لگی۔ ازلان ایک دم ہنس پڑا، میرا بچہ، ہاں، چلو بیٹا پھر سنو ذرا، 5 ماہ انتظار کر لو، تمہارا بھائی 5 ماہ بعد آ رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی انایا نے اس بات پر اسے گھورا اور نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ کھسکا کر نیچے کیا۔ ازلان نے مسکراہٹ دبائی، بابا 5 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتا بھائی؟ نہیں بیٹا، 5 ماہ تو لگیں گے، لازمی۔ کیوں انو؟ اس نے ابرو چکا کر انایا سے پوچھا، جو سرخ ہو چکی تھی۔ چلو میرا بیٹا باہر چلیں، بابا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں مما آپ جائیں، میں اور بابا نیو آنے والے بیبی کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ بے نیازی سے کہتی ازلان کی طرف مڑی۔ ازلان مصنوعی کھانسی کھانسنے لگا۔ انایا نے غصے سے انہیں گھورا اور اٹھی۔ ممی، انو، میرب اور ازلان کی آواز پر وہ پلٹی۔ مما چلے میرے ساتھ۔ نہیں انو، میرے پاس رہو۔ مما میرے، میرب چیخی۔ انو میرے۔ ازلان بھی میرب کو گھورتا ہوا بولا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹی اپنی معمول کی جنگ لڑنے لگے۔ اف، ایک تو سمجھ نہیں آتا، باپ کے پاس آؤں تو کہتا ہے میرے پاس رہو، بیٹی کے پاس جاؤ تو کہتی ہے میرے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ رہوں، کس کی ہو جاؤں؟ ازلان آپ کی کہ میرو کی؟ یہ ساری باتیں میرب کے تو دماغ کے اوپر سے ہی گزر گئی۔ انایا دونوں کو گھورتی باہر کو چلی کہ ازلان کی آواز پر پھر سے رکنا پڑا۔ سنو دلبر، سنائیں، میری ہو جانا۔ وہ مسکرایا اور اسے آنکھ ماری، وہ بھی مسکرا دی۔